اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا، لیکن وہ شان میں نے عطا فرمائی کہ 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سب سے بڑی شرافت دی تو ہم نے انسان کو وہ شرافت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آج کون کون تیار ہوتا؟ تیار ہو رہے ہو اس بات پر؟ نرمی 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 میرے دوستو، یہ گرمی نہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا کر ڈالوں گا۔ کوئی گالی دیتا ہے سن لینا بھائی، سن لینا بھائی، گالی دیتا ہے سن لے۔ کوئی کچھ تیرے بارے میں پیٹھ پیچھے کہتا ہے، تجھے جب پتہ چلتا ہے تو غصے ہوتا ہے، وہ میرے بارے میں عصر کے بعد وہاں بیٹھ کر ایسا بولا، جیسے وہ بولے نا تو کہنے کا میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ بولو کریں گے ایسا؟ کریں گے؟ بولو کریں گے؟ بولو کریں گے؟ معلوم ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نام سنا نا؟ کون؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ ان کو پتہ چلا کہ بھائی وہ چوراہے پہ بیٹھ کے لوگ میری برائی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے حضرت حسن بصری، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ گلی کے کنارے تو کوئی آدمی دوڑتا دوڑتا ہے، کہا اللہ کے ولی حضرت حسن بصری، وہ جو چوراہے پہ بیٹھ کے 4 آدمی تمہاری برائی کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا رک رک، میں اب بھی آتا اب بھی آتا۔ حسن بصری اپنے گھر گئے، ایک بڑی پلیٹ لی، اس میں مٹھائی اور پھل کو رکھا، اس کو کہا جاؤ ان کو دے دے، اور ان کو کہنا کہ تم نے تو بہت بڑا ہدیہ دیا، میرے پاس اتنا بڑا ہدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے، یہ لے لو۔ تو کہا وہ مٹھائی اور فروٹ دینے کا؟ کہا ارے میرے نبی نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، قیامت میں اس کی نیکیاں میرے کو ملنے والی ہے، میرے گناہ اس کی طرف جانے والے، کیونکہ قیامت میں اللہ فیصلہ کریں گے، اس نے تیری غیبت کی تھی، پھر فیصلہ یہ ہوگا اس کی نیکیاں تجھے مل جائے اور تیرے گناہ اس کو مل جائے۔ تو حسن بصری نے کہا وہ تو بہت بڑا ہدیہ دے رہا ہے، وہ اس کی نماز روزہ زکوٰۃ عمرہ حج سب میرے کو دے رہا ہے اور میرے گناہ لے رہا ہے، اتنا بڑا ہدیہ دیتا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، کم سے کم مٹھائی تو پہنچا دو، کم سے کم وہ تو کھا لے وے۔ میرے پیارو، یہ حسن بصری نے ہم کو سبق سکھایا کہ مت کرو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ہم نے اچھا ہمارا معاملہ کیسا ہے معلوم مفتی یوسف، کہ غیبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گا نا، کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا، پھر کہے گا بھائی آ تنج کہت کونے کہتو نہیں، آ تو اونلی فار یور کائنڈ انفارمیشن، آ تو تنے تھوڑی خبر پڑے نہیں એટલે તને કીધું، બાકી તને કોને કહેવાનું۔ میرے پیارو ہو گیا، معافی ہو گئی؟ نہیں نہیں بولو نا، معافی ہو گئی۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ دشمنی آیا نا، اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ اللہ کا عذاب آیا، مگر پیارو کیا حال ہو گیا۔ ہاں دیر دن گزرے، بچوں نے کھانا نہیں کھایا، گھر میں پانی بھر گیا، سارا فرنیچر بہہ گیا، پلنگ اور کباٹ بھی بہہ گئے، جن کے جانور تھے وہ جانور بھی بہہ گئے۔ کیا یہ پانی ہم کو نہیں بتاتا کہ اوپر والا ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہم آرام سے پیٹھ پیچھے کسی کی بھی برائی کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے، بولو آمین۔ نہیں ساتھ میں بولو، اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے۔ لیکن اگر ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، امام صاحب تھوڑی دیر میں جنازے کی نماز پڑھانے والے، نہا دھلا کے ہم نے جنازہ اور کفن میں رکھا ہے، کوئی ہمارا پرانا دوست آ گیا، کیا ہوا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا؟ ہاں، اور روتا روتا کہتا ہے میرا بھائی تھا، بہت پیارا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، انتقال ہو گیا۔ کہتا اس میں روتا کائے کو ہے؟ میں چھری لے کر آیا ہوں، ایک اچھا گوشت نکال، یہ جو تیرا مرا ہوا بھائی ہے نا، اس کی ران کا گوشت نکال، آج رات کو اس کو پکائیں گے اور پھر کھائیں گے۔ کریں گے ایسا؟ بولو کریں گے ایسا؟ نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، راندیر والوں، کریں گے ایسا؟ کریں گے؟ مرا ہوا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اس کے چھری لائی جائے، اس کے بدن میں سے گوشت نکالا جائے اور اس کو پکایا جائے اور پھر اس کو، بولو کوئی کرے گا؟ بولو اس میں سے کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے یہ کر لے گا نا، اتنا برا نہیں جتنا برا وہ ہے جو پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرتا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹ قرآن میں لکھا ہوا، پارہ نمبر 26، آپ نے کئی مرتبہ امام صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، پارہ نمبر 26 میں ڈائریکٹ لکھا ہوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر تیرا سگا بھائی مرا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا گوشت نکال لے وے، اسے پکا لے وے اور اسے کھا لے وے، اللہ فرماتے تم یقیناً نہیں کرو گے، لیکن
لیکن اگر کرو گے تو اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ بولو پیٹ پیچھے کسی کی. اس لیے آج سے یہ دو چیز، ایک تو اپنے اندر یہ گھمنڈ تکبر، میں بھی کوشش کروں، ختم کریں گے نا انشاءاللہ، ختم کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون جنتی تھے کہ نہیں؟ ارے بولو نا جنتی تھے نا. ہمارے نبی نے وہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ان میں کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بلکہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنت میں جہاں میرا محل ہوگا اسی کے پڑوس میں تیرا بھی محل ہوگا. کیونکہ ہمارے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ ان کے نکاح میں دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مقام ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کپڑا پہنا. اچھا کپڑا پہنا، ہم بھی پہنتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے، کوئی ٹی شرٹ جینس پہنتا ہے، کوئی اچھا کرتا پائجامہ پہنتا ہے، کوئی شیروانی پہنتا ہے، کوئی معلوم نہیں صدری پہنتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اچھا کپڑا پہنا، کچھ قدم چلے اور بار بار یوں اپنے کپڑے کو دیکھیے کہ ہاں میرا کپڑا بہت اچھا ہے، میرا کپڑا بہت اچھا. تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا علی کہیں تیرے اندر گھمنڈ تو نہیں پیدا ہوتا، تو اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھتا، بار بار تو کپڑے کو دیکھتا ہے. معلوم ہے حضرت علی گھر گئے. بولو حضرت علی گھر گئے، کینچی سے ایسے کپڑے کو کاٹا. بولو کینچی سے کپڑے کو کاٹا، اس پہ چمڑے کا ٹکڑا لگایا. پھر وہی راستے پر جانے لگے اور کہنے لگے دیکھ علی دیکھ اپنا کیا حال ہے، دیکھ کپڑے کا کیا حال ہے. فوراً اپنا علاج کر لیا کہ اگر میرے اندر گھمنڈ پیدا ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ پیدا ہوگا. کوئی محبت کرے نہ کرے، بولو اللہ ہم سے محبت کرنے والا. اور یہ گھمنڈ یہ شیطان کا کام ہے. بولو کس کا کام ہے؟ ابلیس کیوں مردود ہو گیا؟ ابلیس قرآن کریم سے پوچھو کیوں مردود ہو گیا؟ اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. ارے بولو آدم کو سجدہ کرو. تو ابلیس کے دماغ میں کیا آیا؟ میں آدم کو سجدہ کروں؟ وہ مٹی سے، میں آگ سے. ارے بولو وہ مٹی سے اور میں آگ سے. نا اللہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ہاں الٹا بولو، آدم کو بولو کہ میرے کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوا تو میں مٹی کے سامنے جھکوں گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکل جا نکل جا. میرے دوستو قرآن کریم نے فرمایا اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا. قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللہ نے کہا جا جا ابلیس تو مردود ہو گیا، قیامت تک میری لعنت تیرے اوپر اترتی رہے گی. تو جو کام وہ کیا وہ کام ہم بھی کریں میرے دوستو. مسجد میں لڑتے ہیں، میں بڑا، میں یہاں کا وہ. کیا ہے میرے پیارو، کیا ہے میرے پیارو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں. بولو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ چھوڑ دیں گے. اس کا ڈر ہے عصبیت میں مبتلا ہوں گے. کس کا ڈر ہے؟ عصبیت میں مبتلا ہوں گے اور اس کی وجہ سے شاید موت کے وقت کلمہ چھین لیا جائے گا. میں میاں، میں وورا، یہ بہاری، یہ بنگالی، یہ مہاراشٹرا، یہ خاندیش. کیا ہے میرے پیارو، یہ کیا ہے؟ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کون عربی اچھا یا عجمی اچھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا ابیض علی اسود. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی عرب کا رہنے والا ہو یہ مت سمجھنا کہ عجم کے رہنے والے سے تو اچھا ہے. کوئی گورا اپنے آپ کو کالے سے اچھا نہ سمجھے، اچھا وہ ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اچھا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا. تو چلو میرے پیارو بات ختم کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ سے بالکل پکی کر لوں، آج سے اپنے دل کو صاف کرو گے انشاءاللہ. کوئی دل میں گندگی نہیں، میں کچھ نہیں. بولو میں کچھ نہیں، میں بہت نالائق. بولو میں بہت نالائق، میں بہت کمینہ. ہر آدمی کے بارے میں یہ سوچو کہ وہ میرے سے بہت اچھا ہے. بڑا ہے تو نیکیوں میں مجھ سے اچھا ہوگا، چھوٹا ہے تو گناہ اس کے کم ہوں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے. تو دل کو صاف کرو اور غیبت بالکل بند کرو. بھائی بیٹھو نا، اوٹے پر بیٹھو، کون منع کرتا؟ کوئی منع نہیں کرتا. شریعت نے آپ کو بیٹھنے کو کہا ہے، آپ مرد ماشاءاللہ آپ اوٹے پر بیٹھے، چائے بھی پیے، کافی بھی پیے، آئس کریم بھی کھائے، آملیٹ بھی کھائے، توے پر جائے اور جتنا کھانا ہے کھائے، آرام سے باتیں کرے نا.
آج کے حالات پر اچھی اچھی باتیں کرے، اللہ رسول کی باتیں کرے. اس نے یہ کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا ایسا ہو گیا. یہ کیا ضرورت ہے میرے پیاروں کسی کی غیبت کرنا؟ کبھی تو نے اپنے بارے میں سوچا کہ تو موبائل پہ کیا کرتا ہے؟ تو اتنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، تو موبائل پہ ننگی عورت دیکھتا ہے اتنی بڑی عمر میں؟ ہاں، تو موبائل پہ زنا کرتا ہے، موبائل پہ ایپیسوڈ دیکھتا ہے، تو موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہے. تیرے موبائل کی وجہ سے تیری بیوی ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. ارے یہ موبائل کی گندگی کی وجہ سے باپ ہم سے صحیح بات نہیں کرتا. وہ باپ جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ بیوی جس کو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، سب ناراض ہے. تو دنیا کی فکر کیوں کرتا، اپنی فکر کیوں نہیں کر لیتا؟ حضرت عمر کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب لے لو اس سے پہلے کہ اوپر والا حساب کتاب لینے پر آئے. تو یہ کرو گے، بولو سب کرو گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتا کر بات ختم کرو کہ یہ سب چیزیں نکلے گی کیسے؟ بھائی کسی کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، موبائل کا نشہ ہے، بیڑی کا نشہ ہے، سگریٹ کا نشہ ہے، تمباکو کا نشہ ہے، گٹکے کا نشہ ہے، کسی کو گالی بولنے کی عادت ہے، بات بات پر ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور ایسا اور ویسا، اتنی خراب خراب گالی، اور پورے محلے میں گالی. یہ سب گندی عادتیں چھوٹے گی کیسے؟ ہم کو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی شیطان ہم کو کیا کہتا ہے، تو بگڑ گیا، اب تیرے سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. میرے پیارو، اللہ فرماتے صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ہاں دیکھو، ہم ابا کو ناراض کریں گے نا، ابا ایک بار معاف کرے گا، بولو، دوسری مرتبہ معاف کرے گا، پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جائیں گے، دیکھا بیٹا اب بہت ہو گیا، یا آخری مرتبہ. اس کے بعد میں سمجھ لینا میں تیرا باپ نہیں اور تو میرا بیٹا نہیں. ماں بھی ہے، ماں بھی ایک مرتبہ کہے گی میں بھول گئی کہ میں نے کسی کو پیدا کیا تھا، تو تیرے راستے پر اور میں میرے راستے پر. لیکن وہ اللہ کیا فرماتے؟ علامہ رومی نے فرمایا، اللہ روزانہ اعلان فرماتے، باز آ باز آ باز آ باز آ گرچہ ہستی باز آ باز آ. ادھر گئے ماں در گئے نہ امیدی نے صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ. علامہ رومی پرشین لینگویج میں لکھتے، روزانہ اللہ کہتے اے بھٹکا ہوا آ جا نا، واپس آ جا، اے دارو پینے والا، اے میری نافرمانی کرنے والا، آ جانا آ جا. اور اللہ آخر میں کیا کہتے؟ آ جا، یہ میرا دربار ہے، یہاں سے نا امید نہیں ہوگا، 100 بار توبہ توڑے گا پھر آئے گا، اس کے بعد بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، اور ایسا معاف کروں گا کہ تیرا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. تو میرے پیارو، یہ سب گندی عادتیں جو ہمارے اندر ہے. ہاں، دل کے اندر کچھ بیماری ہوتی جو باہر کی ہوتی ہے، جو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے، بولو جاتے کہ نہیں جاتے؟ یہ ہمارے دیکھو ڈاکٹر بپوریا بیٹھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں ان کا پیشنٹ بن چکا ہوں پہلے. وہ بھی پڑھنے کے زمانے میں جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا، میں حافظ یہی ہوا جامعہ حسینیہ میں، تو گر گیا تھا ایک مرتبہ، یہی ڈاکٹر بپوریا کے پاس میں پہنچا تھا. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو جسمانی بیماری ہوگی، ڈائبٹیز ہے، پریشر ہے، کینسر ہے، ملیریا ہے، ڈینگیو ہے، جو بھی بیماریاں چل رہی، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اور جو اندر کی بیماری ہے، گھمنڈ، تکبر، عداوت، دشمنی، کسی سے کینہ، کسی سے بدلہ لینا، کسی سے ریونج لینا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے لیے میرے دوستو اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا. اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی. اور میں کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی اللہ کا ولی نہیں نظر آتا ہو، نہیں سمجھ میں آتا ہو، کوئی بات نہیں میرے پیارو. اللہ نے ایک عبادت ایسی دی ہے، کہا یہ ایسا ٹونک ہے، اس کو پی لے، تیری سب گندی عادتیں ختم ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی، یعنی ساتھ میں بولو نا، 5 وقت کی نماز. میں ایک بات کر کے بات ختم کروں گا. آپ سب نے اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ بولو کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. اجمیر آنے سے پہلے کا واقعہ، اجمیر بعد میں آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہے.
اور یہ کیوں جا رہے؟ ایک ہی مقصد، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ، کریا کریا، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، بستی بستی، بولو لا الہ الا اللہ۔ اس زمانے میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام اتنے اچھے انداز میں نہیں تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہے، کریا کریا، گاؤں گاؤں، دیہات، اب ایک جنگل کی طرف جا رہے ہیں، اور زبان پر کیا ہے؟ بولو لا الہ۔ کیا اچانک آواز سنی، اللہ اللہ اللہ، آواز سنی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اللہ کے ولی کو پہچان جائے، فوراً کہا کسی ولی کی آواز آ رہی ہے، یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے؟ تو دیکھا کہ چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اس میں بوڑھے بوڑھے ایک اللہ کے ولی وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بہت دیر سننا، بہت دیر تک باتیں، اور اللہ کی قسم کیا پیاری باتیں ہوئی ہوگی، اس طرف بھی اللہ کا ولی، اس طرف بھی اللہ کا ولی، اور یہ جوان ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی جوانی کا عالم ہے، اور وہ جو اندر جھوپڑے میں اللہ کے ولی وہ کیسے ہیں؟ وہ بوڑھے ہیں۔ بہت دیر تک باتیں ہوئی، پھر آخر میں جب کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے، آپ سے بہت فائدہ ہوا، میں اب جا رہا ہوں، میں جاؤں کیونکہ مجھے اپنا آگے کام کرنا ہے۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کیا کہا، وہ بوڑھے اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ ہاں معین الدین چلے جاؤ، مگر میرے لیے دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ میں بہت روتا ہوں، اور شاید میں موت تک روتا رہوں گا۔ یہ کہا میں بہت روتا ہوں، یہ کہہ کے رونے لگے، اور کہا کوئی میرے آنسو کو صاف نہیں کر سکتا، میں موت تک روؤں گا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جوان تھے نا، کہنے لگے حضرت آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہم سب انتظام کر کے جاوے، آپ کے کئی دن کا کھانا بھی یہاں رکھ دے وے، اور کئی دن کا پانی بھی رکھ دے وے، آپ اکیلے ہیں، فیملی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں روتا، کھانا تو اللہ کھلاتا ہے، پانی بھی اللہ پلاتا ہے، اس لیے روتا ہوں کہ زندگی میں میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، بولو زندگی میں میری نماز، لیکن اس لیے روتا ہوں، اور موت تک روؤں گا، اللہ میری نماز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ میں رکوع بھی کرتا، سجدہ بھی کرتا، کھڑے بھی ہوتا، قعدہ میں بھی جاتا، کہیں کوئی غفلت ہوتی ہوگی، اللہ کئی قیامت میں یہ نماز میرے منہ پہ تو نہیں مار دے گا، ورنہ اللہ کی قسم جب سے ہوش سنبھالا میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ نماز تو الگ بات ہے، میری تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ اللہ میری۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، روتا ہوا نکلا، اور حضرت خواجہ اجمیر والے بابا نے ایک جملہ کہا، ہاں اللہ نے ہم کو ایمان کی بلڈنگ دی ہے، اللہ نے ہم کو عمارت دی ہے۔ کس کی عمارت دی ہے؟ ایمان، لیکن اس کا جو کھمبا ہے نا، نیچے ستون ہے، جو اس کا فاؤنڈیشن ہے نا، وہ نماز ہے۔ اگر نماز مضبوط ہے تو ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، جیسے بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں ویسے ہمارے ایمان کی بلڈنگ زمین سے لے کے جنت تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر وہ فاؤنڈیشن کیا نماز اگر وہ گر گیا نا، تو ساری بلڈنگ ایمان کی گر جائے گی، اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جملے ہیں کہ نماز پڑھ لو۔ آج شیطان نے ہم کو اس میں بھی بہت بہکایا ہے، معلوم ہے، باقاعدہ سب کے پاس موبائل ہوں گے نا، تو کہیں گے بھائی یا سلاموں کی تسبیح پڑھنا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ، تو تو پڑھے گا 10,000 مرتبہ، تو پڑھے گا 10,000 مرتبہ، بہت اچھا، یا سلاموں اللہ کا نام ہے، سلاموں اللہ کا نام ہے، سلامتی دینے والا، بولو اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا بھائی ربیع الاول مہینہ آیا نا، اپنے کو ہے نا کم سے کم اپنے کو ہے 1 لاکھ تو درود شریف پڑھنا ہے، تو اتنے پڑھے، اور پھر موبائل پہ بتاتے جانا، ہماری ماں بہن نے بھی یہ کام کری، موبائل پہ بتاتے جانا کتنے ہوئے، تاکہ ہمارا وہ عادت پورا ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کی قسم درود پاک اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرے گا۔ میں یا سلاموں کی تسبیح بہت اچھی ہے، درود شریف بہت پیارا ہے، بلکہ خود کتاب لکھ دیا میں نے درود شریف پر، تو درود شریف تو بہت پیارا ہے، لیکن یا سلاموں پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کا اور فجر کی نماز نہیں پڑھنے کا۔ یا سلاموں 1.25 لاکھ، درود 2 لاکھ، اور فجر کی نماز میں سو رہے۔ یہ وہ جو بوڑھے میاں تھے نا، اب ان کا جملہ سناتا ہوں۔ وہ بوڑھے میاں نے جاتے جاتے کہا خواجہ کو، معین الدین سارے لوگوں کو کہہ دینا اگر نماز ہوگی تو اللہ ساری عبادتوں کو قبول کرے گا، تمہارے ذکر کو بھی، تسبیح کو بھی، مراقبے کو بھی اللہ قبول کرے گا، اور نماز نہیں ہوگی تو 1 مرتبہ کا سبحان اللہ بھی اللہ آسمان پر قبول نہیں کرے گا۔ فرض ہوتا ہے، اور واجب ہوتا ہے، سنت ہے، نفل ہے، سب کے سٹیٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ہم کون آتے ہیں جو یا سلام 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے اور فجر کی نماز چھوڑ دے ہوئے؟
اور نماز بہترین علاج ہے میرے پیاروں. جتنی دل کی گندگی ہے یا تو نماز پڑھو، اور یہ تو بہت اچھا کوئی اللہ کے ولی سے وابستہ ہو جاؤ، کوئی اللہ کے ولی سے بیعت ہو جاؤ اور اس کو جا کر کہہ دو کہ میرے اندر حضرت اتنے اتنے گناہ ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں کوئی اللہ کے ولی کے پاس نہ جاؤ، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے. اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. نماز پڑھیں گے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرتا چلا جائے گا. تو کون کون تیار ہے؟ کچھ باتیں میں نے کہی. سب سے پہلے میں نے کہا نبی سے محبت کرنا، اور نبی کی محبت کے لیے یہ سب چیز ضروری ہے. بولو زبان سے غیبت نہیں، چغلی نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، اور میرے پیاروں زبان کی حفاظت کرنا. اور سب سے بڑی چیز ہے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. آٹومیٹک اللہ ساری گندگیوں کو کھینچ کے پھینک دے گا. اللہ نے فرما دیا 21ویں پارے کی پہلی آیت، بولو پارہ نمبر 21 پہلی آیت، اللہ نے فرما دیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے نماز پڑھ لے. یہ زبان سے گالی گلوچ، ادھر ادھر، بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا دارو جوا، اللہ کہتے ایک بار نماز پڑھ لے، فکر تو مت کر، میں سارے گناہوں کو چھڑا دوں گا. تو بولو سب کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام کا شکریہ کہ آپ مجلس میں آئے اور بیٹھے. اور سب سے ایک بڑی چیز لے کر آیا ہوں جو پہلے بھی بہت مرتبہ یہاں صورت اور اندر میں دی گئی، آج پھر آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ ربیع الاول مہینہ ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی رہے، بولو نا. ہاں، ہر آدمی چاہتا ہے پیسہ. ارے ہاں یا نا؟ تو ایسا لگتا تمہارا نکاح قبول کروانے بیٹھا. ہر آدمی چاہتا ہے جان میں بولو مضبوط، مال میں مضبوط، عزت میں. آپ کو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی باہر ہم جائے اور لوگ کھڑے ہو جائے. اللہ. اور عزت دینے والا کون؟ اللہ. مال دینے والا کون؟ اللہ. اور جان مضبوط دینے والا کون؟ اللہ. ہر ایک چاہتا ہے میری جان بھی اچھی، مال بھی اچھا اور عزت بھی اچھی. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی وہاں سے گزر رہا ہوں، وہاں ہم نے دیکھا ایک آدمی ایسا راستے پر پڑے ہے، صحابی ہے، اللہ کے ولی ہے، لیکن راستے پر پڑے، ہاں لمبی لمبی سانسیں لے رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول کوئی پوچھتا نہیں ہے. بولو کوئی پوچھتا نہیں، یعنی کوئی عزت میری نہیں. اللہ کے رسول پیسے بھی نہیں میرے پاس. اللہ کے رسول لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوں، میں جان سے بھی بہت کمزور ہو گیا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی، کہا یہ پڑھو. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسی گلی سے میں اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے. ہم نے ایک مکان دیکھا، ایک گھوڑا دیکھا، اور گھوڑے پر وہی صحابی کو بیٹھے ہوئے دیکھا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ زمانے پہلے آئے تھے، انہی کو ملے تھے. ابو ہریرہ نے کہا انہی کو ملے تھے. پوچھتے اس وقت تو زمین پر پڑے تھے اور سانس بھی لمبی لمبی لے رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ موت آ جائے گی، اور کھانا بھی ان کو نہیں ملا تھا، پیسہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا تم وہی ہو نا؟ کہا وہی ہو. تو کہا اتنے مضبوط، ہاں مال جان مضبوط، مال مضبوط، عزت مضبوط، کہاں سے؟ کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو دعا بتائی تھی، وہ دعا پڑھ رہا ہوں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو دعا میں نے تمہیں بتائی تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی پڑھتا رہے گا، مرد ہو یا عورت ہو. اللہ فرماتے جان بھی مضبوط رہے گی، مال بھی مضبوط رہے گا، عزت بھی مضبوط رہے گی. وہ کون سی دعا ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو یہ دعا پڑھتا جائے گا، ایمان میں بھی مضبوط، جان میں بھی مضبوط، مال میں بھی مضبوط، عزت میں بھی مضبوط. اب یہ سوال کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟
کیونکہ ایک کو میں نے کہا پڑھ لے بھائی، پیسہ بھی بہت ملے گا حلال. تو میرے کو کہتے ہیں مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا کتنا چاہیے؟ تو میرے کو کہتے ہیں بہت. میں نے کہا بہت. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس نے کہا بہت. میں نے کہا میں کہتا بہت کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جتنا چاہیے اس کے حساب سے پڑھ لے بھائی. اس میں اللہ کی تعریف ہے. اس میں کیا بندہ کیا کہتا ہے؟ توکل تو میرا بھروسہ ہے اس اللہ پر جو زندہ ہے، کبھی موت آنے والی نہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے لیے کوئی لڑکے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے کوئی بیوی کی ضرورت نہیں، جس کے لیے کوئی مددگار کی ضرورت نہیں. وہ بہت بڑے ہیں. اللہ اکبر. اتنے بڑے ہیں کہ ہر چیز سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے اللہ ہے. تو جب اللہ کی تعریف کرتے تو اللہ ہی آتا. تو یہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ باہر تقسیم ہو جائیں گے کارڈ. اور تو دیکھو یہ کارڈ تو پڑھو گے تو انشاءاللہ جان مال ایمان آبرو مضبوط بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک دوسری بات میرے پیارو، ابھی جو پانی آیا اور ہم کو معلوم ہے کہ دیوا والا یہ جو گاؤں ہے، دیوا گاؤں ہے، انکلیشور ہے، بھروچ ہے، عالیہ بیٹ ہے. میں نے بھی کچھ ویڈیوز ایسے دیکھے، فوٹو دیکھے کیسا پانی آیا. ابھی ہمارے ایک دوست تھے حاجی جنید، وہ بھی ابھی عالیہ بیٹ کل گئے تھے. مجھے کہا مولانا قاری صاحب میں کیا کروں؟ میں وہاں گیا تو میرے کو افسوس ہو گیا کیونکہ میں کچا کھانا لے کر گیا تھا، مطلب گیہوں ہے، چاول ہے. تو کہا وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ 9 گھنٹے ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا. اسی بچے نے کہا 12 گھنٹے ہو گئے کھانا نہیں کھایا. کہتے میں ہاسوٹ گیا، وہاں سے پکا ہوا جو بھی ہوٹلوں میں جتنا پکا ہوا کھانا تھا وہ سب لے کر وہاں پہنچ گیا. کہا وہ ایسا جلدی جلدی کھاتے تھے جیسے اگر نہ ملتا تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا. میرے پیارو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ہے نا، ان کا ایک جملہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں تم اللہ کا عذاب دیکھو، یہ طوفانی بارش کا آنا، ہمارا فرنیچر بہہ جانا، ہمارے جانور بہہ جائے، ہمارا سارا مال بہہ جائے، اور اچانک اتنے فٹ پر پانی آ جانا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے تھے جب بھی تم ایسے حالات دیکھو نا تو سوچو جو اللہ وہاں کر سکتا وہ اللہ یہاں بھی کر سکتا ہے. اور ایسے وقت میں توبہ کرو اور دعا کرو. اور جو ہو سکے میرے دوستو، اگر ایک آدمی کی تکلیف کو دور کریں گے نا، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اللہ تیری ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا. کسی نے ایک بیچارہ لاچار ہے، مجبور ہے، آپ نے اس کی مدد کر لی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی فرماتے جا دنیا آخرت اللہ نے تیرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہے. میرے پیارو، ارے میرے پیارو، آپ نے تو بہت سنا ہوگا بخاری کی روایت کہ ایک عورت جو زناکار، بدکار، جس کا کاروبار یہ ہے، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ نے فرمایا میں نے اس کا جنت کا فیصلہ کر دیا. جو پیاسے کتے کو پانی پلائے وہ عورت زناکار اور بدکار جنت میں چلی جائے. تو میرے پیارو، یہاں تو انسان ہے نا، ان کے پاس پانی بھی نہیں، ان کے پاس کھانا بھی نہیں، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں. یہ ہمارے مفتی یوسف صاحب نے بتایا، ان کا جو برائٹ گروپ ہے ماشاءاللہ، اللہ اس گروپ کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، بلکہ پورے حدیث کا مصداق بنائے. حدیث میں ہے نا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور اس وقت جو ہے ان کی مدد کرے گا، اللہ دنیا آخرت دونوں آپ کے قدموں میں لائے گا. تو برائٹ گروپ والے باہر کھڑے ہوں گے، جھولی پھیلائے ہوں گے، اپنے واسطے نہیں، ان کے واسطے جو بیچاروں کو کھانا نہیں ملا، ان کے واسطے جن کو پینا نہیں ملا، ان کے واسطے جن کے کپڑے چلے گئے، جن کا کباڑ چلا گیا، جن کی الماری چلی گئی، جن کی دکان چلی گئی، دکان کا سارا تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا کوئی ہیرو اور زیرو پہ آ جائے. کل 24 گھنٹہ پہلے میری دکان تھی، 24 گھنٹے کے بعد میری دکان. وہ عالیہ بیٹ کے بارے میں سنا، سب کے پاس جانور تھے، تو یعنی 2 گھنٹہ پہلے انہوں نے اپنے جانوروں کو دیکھا اور دودھ نکالا، اور 2 گھنٹے کے بعد سارے جانوروں کو بہتا ہوا پانی میں دیکھا. یہ اللہ ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو ہمارے برائٹ گروپ والے باہر ہوں گے، آپ سے جتنا ہو سکے مالی تعاون کریں، جتنا ہو سکے، اور یہ سوچ کر کرے کہ میرے نبی کی بات پر یقین ہے، میں دوں گا، اللہ دنیا آخرت دونوں میرے قدموں میں لا کے رکھے گا. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. تو ہمارے